اس شام میں دفتر سے لوٹا تو بیٹا رو رہا تھا کہ نئی سائیکل لے کر دیں۔ اسے روتا دیکھ کر میں نے کپڑے حتیٰ کہ جوتے بھی نہ بدلے اور اسے لے کر بازار آ گیا۔ صاحب بوٹ پالش کروا لو۔ بازار میں ایک طرف سے آواز آنے پر میں اچانک مڑا۔ کیا کچھ کہا تم نے؟ میں نے فٹ پاتھ پر بیٹھے موچی سے پوچھا۔ صاحب بوٹ پالش کروا لو، صبح سے ایک گاہک بھی نہیں آیا، شام ہو رہی ہے۔ صاحب میری بیٹی بہت بیمار ہے، اس کی دوائی لینی ہے۔ بیٹی کی بیماری کا سن کر میرا دل پسیج گیا اور میں نے اسے اپنے جوتے پالش کرنے کے لیے دے دیے۔ وہ نیچے مڑا جوتے پالش کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کچھ گنگنا رہا تھا یا کچھ پڑھ رہا تھا، کیونکہ اس کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچ رہی تھی۔ لیجئے صاحب، ہو گئے جوتے پالش۔ وہ جوتے دینے اوپر مڑا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر اسے دیا۔ اس نے مجھے 20 روپے واپس کیے تو میں غصے سے بولا، 30 روپے پالش کے بہت زیادہ ہیں۔ صاحب مہنگائی بہت ہے، وہ التجائی آواز میں بولا۔ میں نے تمہاری مجبوری کا خیال کیا اور تم سر پر چڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک بڑی گاڑی وہاں آ کر رکی، اس میں 3-4 نوجوان بیٹھے تھے۔ ایک نوجوان باہر نکلا اور بوٹ پالش کروانے لگا۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی جوتے پالش کروائے اور کہا، بابا جی گاڑی میں آئیے، میں آپ کو ادھر ہی پیسے دیتا ہوں۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ پیسے دے گا یا نہیں۔ اتنے میں گاڑی کے شیشے سے ایک ہاتھ باہر آیا اور بوڑھے موچی کے ہاتھ ایک دم پیچھے ہو گئے۔ میں حیران ہوا کہ یہ پیسے کیوں نہیں لے رہا۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ نوٹ 5000 کا ہے۔ میرے پاس کھلے نہیں ہیں صاحب، بوڑھا بولا۔ تو میں کب کھلے مانگ رہا ہوں چاچا، نوجوان نے مسکراہٹ سے کہا، اور گاڑی کا شیشہ اوپر کر لیا۔ گاڑی چلی گئی۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ فرط مسرت سے ان پیسوں کو چومنے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے جوتے پالش کرتے اس کے لب جو ہل رہے تھے، وہ دراصل اپنے رب سے ہم کلام تھا، اور اس کی دعا اور اس کے رب کے درمیان کوئی پردہ نہ تھا۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے لگا کہ میری جیب میں موجود 20 روپے مجھے کاٹ رہے ہیں۔ میری کم ظرفی اور بدگمانی پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔